اس پہ ذرا سا تفصیل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے اور تمام آئینی جو ادارے ہیں اور جو تمام دوسرے ادارے ہیں، یہ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کیا پاکستان کو آپ نے بچانا ہے یا پاکستان کا یہ جو اکنامک سچویشن ہے اور جو اکنامک کولیپس ہو چکا ہے اور پاکستان آن دا برنک آف ڈیفالٹ ہے. آپ یاد رکھیے کہ سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تو اس کے بعد وہاں پہ بلوے ہوئے، وہاں پہ حکومتیں گری، وہاں پہ وزیراعظم ہاؤس کو جلایا گیا، وہاں پہ پوری آج وہ پیٹرول کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، وہاں لوگ 3 وقت کیا 1 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. تو وہاں پہ جو سول سٹرائف ہے وہ آپ دیکھیے تو آپ کو شوق لگے گا. لیکن پاکستان سری لنکا نہیں ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور سٹیٹ ہے. اگر پاکستان میں ڈیفالٹ ہوتا ہے، جس کی طرف ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں، آج جو ڈالر 200 سے اوپر چلا گیا، ہمارے کوئی سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. کیا ان کو ابھی تک سیاست کی پڑی ہوئی ہے؟ کیا ان کو ابھی تک اقتدار کی پڑی ہوئی ہے؟ کیا ان کو ملک نہیں، پیچھے ملک کا کیا حالت جو ہونے جا رہی ہے؟ تو اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک کام ہم نے فیشزم کو نکالنا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ جس منصف کے سامنے وہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے، کہتا ہے اس منصف کو اتارو، جس منصف کو اس نے خود لگایا تھا. وانا میں جا کے اسی منصف کی وہ تعریف کرتا ہے. پھر اس کے وزیر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. پھر کہتے ہیں کہ یہ پیسے آن دا ٹیک ہیں، یہ ڈائریکٹ انہوں نے اٹیکس کیے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں جلوس لے کے آؤں گا اور انہیں پروٹیسٹ کریے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ادھر لانگ مارچ کروں گا کیونکہ اس کو خطرہ ہے. اس کو خطرہ ہے کہ یہاں جو منصف ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پہ جب فیصلہ دے تو اس کے خلاف جائے. یہ فیشزم ہے. یہ فیشزم 2014 سے چل رہی ہے. آپ نے جب تک اس فیشزم کو، جب تک اس پالیٹکس کو جو انارکسٹ پالیٹکس ہے جس میں سارا وقت انتشار ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو قانونی طریقے سے کرش کرنا ہے. یہ پاکستان کا فیصلہ کن مارکا ہوگا. اگر آپ نے کرش نہیں کیا تو پاکستان کو اکنامک کولیپس سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی نہیں آئے گی. میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے کہ فوراً الیکشن کراؤ، آپ فوراً الیکشن دے دیں اس کو. پھر یہ کہے گا مجھے الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا چاہیے، آپ اس کو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا دے دیں. پھر یہ کہے گا مجھے الیکشن کے نتائج اپنی مرضی کے چاہیے. آپ کہاں تک جائیں گے؟ کہاں تک اپیز کریں گے؟ چیمبرلین ایک وزیر اعظم تھا برطانیہ کا 38 میں، اس نے اپیزمنٹ کی تھی ہٹلر. وہ ایک اور فیشسٹ تھا، جس طرح مسولینی تھا، جس طرح یہ فرانکو تھا فرانس کا. اس نے چیمبرلین نے اپیزمنٹ پالیسی ہٹلر کے سامنے رکھی. دیٹ انکریج ہٹلر ٹو اٹیک یورپ. اس نے پوری جنگ عظیم 2 کی جو بنیاد تھی وہ اپیزمنٹ پالیسی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. آپ کسی جو شخص فیشسٹ بننا چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے جو نکلے وہ قانون ہے، جو آگے قانون آئین کسی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، جو آئین کی دھجیاں اڑاتا ہے، یہ فیشزم ہے. اور ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور یہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی کنسپیریسی یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے، بھارتی اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، غیر ملکی کمپنیاں کرتے ہیں، غیر ملکی فرد کرتے ہیں، پھر اس کو زبردستی اقتدار میں لایا جاتا ہے، پھر اقتدار میں آ کے وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے. یہ ہے اصلی سازش. آپ نے اس کو اپیز نہیں کرنا. یہ جنگ ہمیں آج اگر ہم نے نہیں لڑی تو یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فورن الیکشن کے راستے پہ ہم چل پڑے 1970 کے الیکشن سے زیادہ تباہ کن نتائج نکلیں گے، کیونکہ آپ کا ملک اب برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے پاس ٹائم ہے، پہلے آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں اور پھر اکنامک سٹیبلٹی لا کے پھر ضرور الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کو.